السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان. میں ہوں مظہر عباس. آج ہم موجود ہیں اعلیٰ ثانوی بورڈ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین صاحب کے ساتھ. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں جب سے یہ یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد بورڈ کے اندر مختلف قسم کی بچوں کے لیے فائدے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور بہت ساری چینجنگ اس کے اندر ترقی جو ہے نظر آ رہی ہے بورڈ کے اندر. تو وہ سب انہوں نے کس طرح سے کیا اور کس طرح سے یہ آئیڈیاز لے کر آئے اور پھر ان کو اویل کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، شکریہ. اچھا، پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ پوری دنیا ڈیجیٹلائزیشن پہ جا رہی ہے تو ہم اپنے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں. تو اس سال ہم نے یہ سارے انتظامات کر لیے اور اس سال پہلے مرحلے کے طور پہ ہم جو اسیسمنٹ ہے ایم سی کیوز کی وہ او ایم آر بیس کر رہے ہیں. تو او ایم آر جو ہے آپٹیکل مارک ریڈر جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ بچے جو ہے وہ دائرے فل کریں گے اور اس کے بعد ان کو مشین سے گزاریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے ان کے رزلٹ آ جائیں گے نا. تو اس میں مینول جو چیکنگ استاد کرتا تھا تو اس میں کبھی کبھی ایرر کے چانسز ہوتے تھے. تو یہ ایرر فری ہوگی اور بچوں کے ساتھ 100% جسٹس ہوگا انشاءاللہ اس میں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کوڈیفیکیشن کا سسٹم تھا، اولڈ سسٹم تھا کہ ٹیچر مارکس کی وہ جو بچے کا رول نمبر ہے اس کو ہم ہائڈ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے اس کی جگہ ایک اور کوڈ الاٹ کرتے ہیں تاکہ جب کوئی ٹیچر اسیسمنٹ کرے تو اسے پتہ نہ چل سکے یہ کس بچے کی کاپی ہے. وہ عام طور پہ ٹیچر وہ لکھتے تھے کوڈ تو اس میں دیر بہت لگتی تھی اور اس میں بھی ایرر کے چانسز ہوتے تھے. تو اس دفعہ ہم نے کوئی ہائر کیے نئی کوڈیفیکیشن مشینیں، تو انشاءاللہ اس پروسیس کو بھی ہم اسپیڈ اپ کر دیں گے تو یہ رزلٹ انشاءاللہ جلدی بھی آ جائیں گے. سر اس میں سیکنڈلی ہم ایک اور کام بھی کر رہے ہیں، وہ ہے آن لائن سسٹم کا. یہ آن لائن سسٹم کا کیونکہ اب ہم ایگزام کے فیس میں آ گئے اور انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد جب نئے فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن ہوں گے، انٹر کے ایڈمیشن ہوں گے، انرولمنٹ آئیں گے، تو اب ہم بجائے کالج سے یہ کہیں کہ کالج والے ہمارے پاس پورے فارم لے کر آئیں، ہم تمام بچوں سے یہ کہیں گے، کالجز سے کہیں گے کہ آپ آن لائن ہمیں فارم بھیجتے ہیں، ہم وہ آن لائن فارم ایکسیپٹ کر لیں گے. تو جو ہیومن انٹریکشن ہے بورڈ اور بچوں کا ادارے کا وہ کم سے کم ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں جہاں بھی ہیومن انٹریکشن کم ہوگا وہاں لوگ فیسیلیٹیٹ بھی ہوں گے اور جو شکایتیں ہوتی ہیں کرپشن کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ سر. یہ بہت سارے بچے جو ہے وہ بورڈ آتے ہیں اور اپنی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ کے لیے یہاں پر باہر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ان کو جو ہے دوسرے قسم کے لوگ بھی پکڑ لیتے ہیں کہ ہم تمہارا کام کروا دیتے ہیں. آپ نے اس کے لیے ایک بہت زبردست اقدام اٹھایا، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیے گا. ہاں دیکھیں، یہاں ایک ٹریڈیشنلی طور پہ یہ تھا کہ جب بچہ 2 سال کے بعد اس کو پکا سرٹیفکیٹ ایشو کرتے تھے. ایک تو ہم نے یہ بورڈ آف گورنرز میں منظور کرایا ہے کہ اب 2 سال کی شرط کو ختم کر کے ہم 1 سال کر رہے ہیں. اور دوسرے، پہلے ہر بچہ 2 سال کے بعد یہاں آتا تھا، سلپ بھرتا تھا، بینک جاتا تھا، اس کے ساتھ ایڈمٹ کارڈ پرانے کی کاپی لگاتا تھا، انرولمنٹ کی کاپی لگاتا تھا، فوٹو دیتا تھا. ہم یہ ساری چیز سسٹم کو ختم کر رہے ہیں اور اب جس بچے نے جہاں سے امتحان دیا تھا اسی کالج میں اس کے پکا سرٹیفکیٹ بھیج دیں گے. تو وہ بغیر کسی پریشانی کے بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ اپنے ریسپیکٹیو کالجز سے جائے اور فارم لے، وہ اپنا سرٹیفکیٹ وصول کر لے. تو اس طرح جو ہے وہ بچوں کو بہت سہولت ہوگی اور ہر بچے کو انٹر بورڈ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے اس بورڈ آف گورنرز میں ریسنٹلی ہوئی ہے ہماری میٹنگ اور اس میں ہم نے یہ بھی منظور کیا ہے کہ فار ایگزامپل ابھی امتحان ہوا ہے اور 3-4 مہینے کے بعد جب ہمارا اسکوٹنی پیریڈ ختم ہو جائے اور کوئی بچہ چاہے کہ ابھی ریسنٹ امتحان کے بھی میں پکا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہوں، جیسے بعض بچے چائنا جا رہے ہیں، بعض ٹرکی جا رہے ہیں، بعض جرمنی جا رہے ہیں، تو جب ہم پروویژنل سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں تو بعض کنٹریز اس کو، بعض یونیورسٹیز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں. تو بچے پریشان ہوتے ہیں، ایڈمیشن انہوں نے لیا ہوا ہے. تو بچوں کی اس پریشانی کے پیش نظر ہم نے کہا ہے کہ ہم ان بچوں سے ارجنٹ فیس لیں گے اور امتحان کے چند ماہ بعد ہی ہم ان کو پکا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے. تو اس طرح پیرنٹس اور بچوں کی مشکلات اور مزید کم ہو جائے گی. اچھا سر، یہ ایک ایڈیریو ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ایک اسکول ہے جس میں بلائنڈ بچے جو ہے وہ پیپر دیتے ہیں. تو انہوں نے، اسکول نے آپ کو جو ہے ایک ریکویسٹ کی کہ ان کی ٹائمنگ کے حوالے سے کچھ آپ کریں اور ان کے جو پیپرز ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے بلائنڈ ہیں، ان کے ٹیچرز ان کو پڑھاتے تھے، پیپر پڑھ کے ان کو سناتے تھے تو پھر وہ پیپر دیتے. تو اس کے لیے آپ نے ان کو کیا مطلب ہے ریلیف دیا؟ دیکھیے، میں نے لاسٹ ایئر انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی
کہ ہمیں ایک تو ہوم سینٹر دے دیا جائے، تو ہم نے ان کو ہوم سینٹر الاؤ کیا، اور لیکن ان کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بچے ہیں، جو بلائنڈ بچے ہیں، وہ نارمل بچوں کو، سائٹڈ بچوں کو ہائر کرتے تھے، اور وہ سنا تھا کہ وہ 3-4 ہزار روپے پر پیپر لیتے ہیں، پھر وہ بولتے جاتے ہیں، وہ نوٹ کرتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا یہ ایکسٹرا برڈن ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ بلائنڈ بچے تو بیچارے یاد کر لیتے، تو وہ کہہ کچھ رہے ہیں، لکھنے والا کچھ اور لکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اس ریکویسٹ کو ہم نے کنسیڈر کیا، اور ہم نے یہ کیا کہ ان بلائنڈ بچوں کا امتحان ہم نے بریل سسٹم میں لے لیا. ان کی سبمیشن تھی، ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ اسی میں امتحان لے لیں. تو میں نے ان کا امتحان الاؤ کیا ہمارے بورڈ نے، اور انہوں نے لاسٹ ایئر بریل میں امتحان دیا، اور ہم نے ان کی کاپیاں بھی بریل سسٹم میں اسیس کی. تو وہ بچے بڑے خوش ہوئے کہ ان کے پیسے بھی بچ گئے، اور بچے خوش ہوئے کہ انہوں نے جو ڈاٹڈ طریقے سے وہ امتحان دیتے ہیں. اس سال ان کی ایک ریکویسٹ تھی، کیونکہ جب یہ ڈاٹ لگاتے ہیں بچے بریل سسٹم میں، اس کا ایک اسپیسیفک فریم ہوتا ہے، تو اس میں ان کو دیر بہت لگتی ہے. تو ان کا سبمیشن یہ تھی کہ ہمارا ٹائم بڑھا دیا جائے. تو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹھیک ہے، ان بچوں کو ہم ½ این آور نارمل بچوں سے زیادہ دے دیں گے، تاکہ وہ آدھے گھنٹے جو ہے ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، ان کے پرابلم ہوتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک ریکویسٹ تھی جو ہم نے منظور کی، تاکہ کوئی بلائنڈ بچہ بھی اس لیے امتحان نہ دے سکے کہ وہ سسٹم کے ساتھ چل نہیں پا رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ ترقی کرنی چاہیے. سر 18 سے جو ہے ماشاءاللہ سے آپ کی پوری تیاری ہے، پیپروں کا جو ہے آغاز ہونے جا رہا ہے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے. تو بچوں کی تیاریاں جس حساب سے چل رہی ہیں، اور لائٹ کا جس طرح سے ایشو چل رہا ہے اس وقت کراچی میں، رات کو جو ٹائمنگ کے حساب سے لائٹ جاتی تھی لوڈ شیڈنگ کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری لائٹ جا رہی ہے. تو کہ الیکٹرک کے نام بچوں کی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نارملی طور پہ کے الیکٹرک کو ہم لیٹر لکھ دیے ہیں ہم ان کو پھر دوبارہ 1 ہفتے کے بعد لکھیں گے، اور ہم ان کو یاد دلاتے رہیں گے کہ جن سینٹرز میں ہمارے ایگزام ہو رہے ہیں، کم از کم ان سینٹر میں پیپر کے جو ڈیوریشن ہے ان کے دوران تو لوڈ شیڈنگ نہ کریں. ظاہر ہے یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ پورے کنٹری کا مسئلہ ہے، اور میرا خیال ہمارے ملک ترقی ہی جب کرے گا جب ہم بجلی پرووائڈ کرتے ہیں گے. اور نارملی طور پہ صرف ایگزام نہیں، اس کے علاوہ بھی نا، کیونکہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو پھر ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. اور اب تو مہنگی اور سستی کی بات تو بعد میں آئے گی، ابھی تو اویلیبلٹی نہیں ہے کسی چیز کی نا. تو ہماری خواہش ہوگی کہ انٹرپشن نہ ہو اور بجلی تمام جگہ مہیا ہو. اور اس سلسلے میں کے الیکٹرک نے لاسٹ ایئر بھی ہم سے تعاون کیا تھا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس سال بھی ہم سے تعاون کریں گے، اور کم از کم ان سینٹر میں اس وقت جو ہے لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے جب ہمارے بچے امتحان دے رہے ہوں گے. اچھا سر، سب سے آخر میں ہمارے چینل کا نام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، تو اس نام کے حوالے سے، اس چینل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، بڑا خوبصورت نام ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ہم چیئرمین ہیں یا ہم صحافی ہیں یا ہم جرنل ہیں یا ہم مینیجر ہیں، سب کچھ اس ملک کی وجہ سے ہیں. اور ہمیں سنسیریٹی کا تقاضا یہ کہ میں آپ جو بھی جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ کوشش کرے کہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کرے. اور اس کے علاوہ آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات اور کہوں کہ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان دنیا کے اس خطے میں جو سب سے زیادہ کلائمیٹ ہٹ ہو رہا ہے. تو میرا آپ کا سب کا فرض یہ ہے کہ ہم نے بھی اس بورڈ میں بہت سارے درخت لگائے ہیں. ہم میں سے ہر شخص جو بھی کر سکتا ہے وہ کلائمیٹ چینج کے لیے درخت لگائے، زیادہ سے زیادہ، کم از کم ہم اپنے گھر میں بھی لگائیں، باہر بھی لگائیں. اور پانی کا استعمال نو ڈاؤٹ، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گھر پانی وافر مقدار میں آ رہا ہے. ہمیں پانی کی ایک ایک بوند کو بچانا چاہیے تاکہ ہماری اگلی نسلوں کو، ہماری فصلوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو میں سب بچوں سے درخواست کروں گا کہ جتنے ہمارے انٹر کے بچے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے باہر جہاں بھی ممکن ہو کم از کم ایک ایک درخت لگائیں. اگر ہر بچہ ایک ایک درخت بھی لگائے مجھ سمیت، تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 2.5 لاکھ درخت تو ایک دن میں لگائے جا سکتے ہیں. تو اس سے ماحول میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین صاحب، اعلیٰ ثانوی بورڈ کے چیئرمین، جن سے ہم بات کر رہے تھے. بچوں کے لیے بہت اچھی تجویز اور بہت اچھے پیغامات انہوں نے دیے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان. السلام علیکم.